شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اور ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، اور اس سے پہلے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، اور ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ یقیناً جالے کی سرزمین سے جو میرے حوالے سے محبتیں ہیں، وہ محبتیں میں نے کچھ خاص پہلے دیکھی تھی، حضرت علامہ مفتی منظر صاحب اور بھائی کفیل انبر کی شکل میں، کہ یہ لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن آج مجھے یہاں آ کر کے پتا چلا کہ جالے کے خواص ہی نہیں بلکہ جالے کی عوام بھی محبت کرنے میں بے مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا بارش کا ماحول ہو اور کھڑے ہونے کا معاملہ ہو تو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن واقعی جالے والوں پر مخدوم سمنا کا خاص فیضان ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نبی اور آل نبی کی سچی محبت موجود ہے۔ میں بہت دیر تک آپ کو آزمائش میں نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کا امتحان لیں۔ آپ کھڑے ہوئے بھی ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، آپ بھیگ بھی رہے ہیں، اس لیے میں بہت مختصر گفتگو کرنا چاہوں گا، اور اگر آپ کا شوق سلامت رہا میرے ساتھ تو جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے پھر میں اتنا سناؤں گا انشاءاللہ۔ چونکہ آج کی یہ محفل خلیفہ قطب المشائخ حضرت علامہ ناصر خان صاحب قبلہ اشرفی رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ ایک حیرت کی بات یہ ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پیغام سن لیں۔ میں مشکور ہوں اپنے علماء کا، شعراء کا، کہ جنہوں نے اپنا وقت مجھے سونپا، بالخصوص حضرت علامہ سید افضلی صاحب، انہوں نے بھی کرم فرمائی کی، لیکن میں بھی اپنے وقت سے کچھ مختصری کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو عرض کروں، دنیا کا کوئی مذہب ہو اور دنیا کا کوئی مسلک ہو، کسی کے سینے میں اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ وہ موت پر خوشی مناتا ہو۔ دنیا کا ہر مذہب موت پر غم کرتا ہے، دنیا کا ہر مسلک موت پر غم کرتا ہے، یہ تنہا سنی ہے کہ جو موت پر خوشی مناتے ہیں، اور خوشی بھی کس نام سے مناتے ہیں؟ عرس کے نام سے مناتے ہیں۔ عرس کا مطلب ہی ہوتا ہے دولہا اور دلہن کے، عرس کا مطلب مجازن خوشی کے ہوتا ہے۔ اندازہ فرمائیں بھائیوں، کسی کا باپ مر جائے تو وہ مرن دن مناتا ہے، کسی کا مولوی مر جائے تو وہ موت کا دن مناتا ہے، لیکن تنہا سنی ہے پوری کائنات کے اندر جو موت کے دن بھی عرس مناتا ہے، جشن مناتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سنیوں کا یقین ہے، یقین وجہ یہ ہے کہ کس کا مرنے کے بعد کہا جاتا ہے یہ ان کو پتا ہے، لیکن سنیوں کو پتا ہے کہ جب ہمارے مقبول بندے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اللہ سے وصال کرتے ہیں، اس لیے ہم اس دن کو خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، جب یار کا دیدار ہو تو پھر غم کیسا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، موت کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی۔ اور پھر ایک خاص بات، یہ تو میں نے اپنے جذبات پیش کیے، اگر آپ بخاری شریف کی حدیث پر توجہ کریں تو ہر ایک کی موت الگ ہے اور ولی کی موت الگ ہے۔ ولی کی موت کی شان کیا ہے؟ میرے نوجوانوں، ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسے ہی نہیں جاتا، بلکہ ولی دنیا سے کی شان سے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی جو بخاری شریف کتاب الزہد کے اندر موجود ہے۔ آج کل کے نوجوان
फरमाता है, ये हदीस आपने बार बार सुनी लेकिन आखिरी टुकड़ा बयान से रह जाता है अक्सर। वो हदीस क्या है? जब बंदा नवाफिल की कसरत करता है तो मैं उसकी आंख हो जाता हूँ, मैं उसके कान हो जाता हूँ, मैं उसकी जबान हो जाता हूँ, मैं उसके पैर हो जाता हूँ, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ। ये रिवायत आपने बार बार सुनी होगी। उसी का आखिरी हिस्सा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह क्या फरमाता है? मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। तरद्दुद किसको कहते हैं? तरद्दुद अल्लाह के लिए, अभी मैं नहीं कह रहा हूं इस माना में, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर। तरद्दुद का मतलब अगर हम आम तौर पर करें तो क्या निकलता है कि ये काम करूं कि नहीं करूं, इसको कहते हैं तरद्दुद। अल्लाह फरमाता है किसी काम के करने में मुझे तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर। वो पैदा करने वाली माँ अभी बच्चे को पैदा करती है और वो माँ की रूह निकाल लेता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। वो पहले ही दिन एक हिचकी में बच्चे की रूह को निकाल के मार डालता है, माँ की गोद को खाली कर देता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। वो गर्मी लाता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। वो बरसात लाता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। वो रोजाना सूरज निकालता है मशरिक से, मगरिब में गुरूब कर देता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर। किसी भी काम के करने में उसको तरद्दुद नहीं होता। लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है? गौर से सुनो। अल्लाह फरमाता है जब मैं अपने वली की मौत का फैसला करने लगता हूं तो तरद्दुदी मुझे तरद्दुद होता है। वली की मौत का फैसला करते वक्त अल्लाह फरमाता है मुझे क्या होता है? तरद्दुद होता है, तरद्दुद। अल्लाह फिर तू क्या करता है? तो हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह इरशाद फरमाता है तो मैं अपने फरिश्तों को उस वली के पास भेजता हूँ और वो फरिश्ते उस वली के पास जाते हैं और जाने के बाद आखिरत की नेमतों का जिक्र करते हैं, आखिरत की नेमतों का तस्करा करते हैं। उस मजमून को एक मकाम पर कुरान यूं बयान करता है, इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाता है जिन लोगों ने कहा बेशक हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, इस्तिकामत के साथ उस पर डट गए, फिर क्या होता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। अरे वो फरिश्ते आते हैं और आकर उस वली को नेमतें आखिरत बताते हैं, आखिरत की नेमतों का जिक्र करते हैं, दीदार इलाही का जिक्र करते हैं, दीदार रसूल का जिक्र करते हैं, जन्नत की नेमतों का तस्करा करते हैं। तो फिर वो वली खुद से कहता है फरिश्तों ये नेमतें और दीदार मुझे मिलेगा कब? तो उस वक्त फरिश्ते कहते हैं जब तक मौत की लज्जत नहीं चखोगे उस वक्त तक आखिरत की नेमत नहीं मिल सकती। तो वो वली खुद से कहता है अरे फिर देर किस बात की है, जल्दी करो। इधर वली मौत के लिए तैयार होता है, उधर अल्लाह उसकी मौत का फैसला फरमाता है। ये वली की मौत जो अल्लाह को राजी कर लेते हैं, और हमारी मौत, हम लोगों की मौत कितनी दर्दनाक। बस इसी पे बात मुकम्मल करता हूं, हमारी मौत कितनी दर्दनाक है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा सैयदना अम्र इब्ने आस से पूछा कि बाबा जब किसी इंसान को मौत आती है तो कैसी होती है? वली की मौत तो आपने सुन ली कि जब तक वली खुद नहीं चाहता उसकी मौत का फैसला नहीं होता, और वली की मौत से पहले फरिश्ते हजारों की तादाद में उसके पास जमा होते हैं और उससे कलाम करते हैं, उसको खुशखबरी देते हैं। वो अब शुरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून,
رہے گی اور آپ لوگوں کی محبتیں بھی یاد رہے گی, آپ لوگوں کی وفاداری بھی یاد رہے گی, آپ لوگوں کا پیار بھی یاد رہے گا اور بھیگ کر اس کیچڑ میں سننا بھی یاد رہے گا. اس لیے تھوڑی دیر بہت دل کے کانوں سے سننا بڑی قیمتی گفتگو ہے. ایسی محفل سجانے کے لیے بڑی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے. میرے بھائیوں, ہماری موت کیسی؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں, میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا, جب کوئی انسان مرتا ہے, عام انسان مرتا ہے, تو اس کو موت کیسی آتی ہے؟ تو عمرو ابن عاص کہتے ہیں, میرے بیٹے, اگر انسان کے سینے پر زمین اور آسمان سمیٹ کر رکھ دیے جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنا وزن انسان محسوس کرتا ہے, اتنا ہی وزن انسان موت کے وقت محسوس کرتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, ایک دن دنیا سے جانا ہے. غور کرو, تمہیں وہ موت چاہیے جس سے پہلے جنت کی بشارت دی جاتی ہے, یا یہ موت چاہیے؟ اللہ اکبر. سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں, انسان کے سینے پر زمین اور آسمان سمیٹ کے رکھ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور انسان جب مرتا ہے تو اس سانس نہیں لے رہا ہے, بلکہ وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. اندازہ فرمائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, من دانشور جوانوں, مجھے بتاؤ, اگر زکام ہو جائے اور ناک بھر جائے تو انسان کا کیسے دم گھٹنے لگتا ہے جب اس کی سانس نہیں نکلتی. ذرا سوچو تو صحیح, موت کے وقت انسان ناک سے نہیں بلکہ کیوں لگتا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے وہ سانس لے رہا ہو. انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں, میرے بابا عمرو ابن عاص نے بتایا, بیٹا, اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت گھسا دیا جائے اور ایک ایک رگ میں, ایک ایک نس میں ببول کا کانٹا گھس جائے اور کوئی طاقت کے ساتھ اس کو کھینچے تو کیسے اس کی رگوں کو وہ تار تار کر دے گا. اسی طریقے سے جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. یہ تو عام انسان کے مرنے کی کیفیت ہے, لیکن اب سنو, دل کے کانوں سے سنو, جب بے نمازی مرتا ہے تو بے نمازی, اللہ اکبر, کتنی دردناک اس کو موت آتی ہے. سب سے زیادہ عبرت انگیز موت, سب سے زیادہ دردناک موت بے نمازی کو آتی ہے. اللہ اکبر. وہ نماز جس سے ہم کوسوں دور ہیں, وہ نماز جس کا نام سن کر کے ہم اس کی فضیلت بھی اب معاذ اللہ سننا نہیں چاہتے. علماء نماز پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں جان پر آتی ہے, ہمارے کانوں پر چوں تک نہیں رینگتی. اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, ولیوں کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں, ایک دن موت تم کو بھی آنا ہے, ایک دن موت ہمیں بھی انشاءاللہ آنے والی ہے. موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. میرے جوانوں, فرمایا گیا سب سے زیادہ دردناک اور خوفناک موت بے نمازی کو آتی ہے. جب بے نمازی دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے, اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے, 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, پیاس لگی تھی 7 سمندروں والی اور رشتے دار قطرہ قطرہ پانی چمچے سے پلا رہے ہیں, تو بتاؤ کیا ہو رہا ہوگا؟ آپ کو تجربہ ہوگا, جب پیاس زیادہ لگتی ہے اور کم پانی پلایا جائے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے. مسلمانوں, ذرا سوچو تو صحیح, ذرا توجہ تو کرو. اللہ اکبر. اندھیرا گھر, اکیلی جان, دم گھٹتا, دل اکتاتا, خدا کو یاد کر پیارے, وہ ساتھ آنے والی ہے. میری قوم کے جوانوں, اپنی آخرت کی تیاری کر لو. یہ جن کے عرس مناتے ہو, ان لوگوں نے آخرت کی تیاری کی تو کس شان سے دنیا سے گئے. ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو,
بتاؤ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ یہی کہ آج مسلمان زنا میں ڈوبا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان نشہ کر رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان شراب پی رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان اپنی بیوی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے آخرت کے لیے؟ مجھے بتاؤ. اللہ اکبر. آج تو حال یہ ہو گیا، زنا کی فلمیں دیکھ کر، زنا کی تصویریں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں زنا کی طرف بطور فیشن بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک وہ دور تھا جب زنا کا نام مسلمان سنتا تھا تو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. یا اللہ یہ کس گناہ کا نام آیا ہے، یا اللہ یہ کس پاپ کا نام آیا ہے. لیکن افسوس، گندی فلموں نے، گندی پکچروں نے، گندی ناولوں نے، گندے ماحول نے، گندے فیشن کی گندی تہذیب نے آج میری قوم کے ان جوانوں کو زنا کے دروازے پر پہنچا دیا ہے. وہ جوان جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اے میری قوم کے شاہین صفت جوانوں، تم محمد عربی کے سپاہ ہو، تم محمد عربی کے جوان ہو، تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو. تم کوے نہیں ہو، تم چڑیا نہیں ہو کہ گناہوں کی گندگی پہ بیٹھو. تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو. عقاب. اللہ نے تمہیں زمین پہ پاپ کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے زمین پہ تمہیں پاپ کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا. میرے بھائی تو ہی تھا جس نے اسلام کے لیے دریاؤں پہ کشتیاں جلائی تھی. تو ہی تھا جس نے بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرایا تھا. ارے تو ہی تھا جس نے اللہ اکبر دنیا میں انقلاب پیدا کیا تھا. مگر ہائے میرے جوان، آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے لگا، تو فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے لگا. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. میرے بھائی تو نے تو صحراؤں میں نمازیں ادا کی تھی، تو نے تو گرجاؤں کو مسجد بنایا تھا. اقبال ہی نے تو کہا ہے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دے کر، توجہ، اقبال کہہ رہے ہیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دے کر ان کلیساؤں میں اذان دی. اذان افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی. اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا، اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، بچہ، ہم اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے. جو جوان اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کا علم نہ رکھے، وہ کلیساؤں میں کیا اذان پڑے گا، وہ صحراؤں میں کیا اذان پڑے گا. ارے مسلمانوں کا علمی وقار اتنا گر چکا، نہ اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں اور نہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتے. جس قوم کا علمی گراف اتنا نیچے گر جائے کہ وہ اپنے بچے کے کان میں اذان نہ پڑھ سکے اور اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھا سکے، پھر زندگی کس چیز کا؟ زنا کا، نشے کا، شراب کا، بے نمازی پن کا، عیاشی کا، آوارگی کا. بتاؤ، مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنی ہے. اے ہزاروں جوانوں، تقریر سننے کے لیے تمہارے جو جذبات ہیں، اگر عمل کرنے کے لیے یہی جذبات پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا کے اندر انقلاب آ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مذہب اسلام. نعرہ تکبیر. کتنی
ہوتی ہے. ارے بارش میں بھیگ کر کے تقریر سن رہے ہو تو کبھی بارش میں بھیگ کر مسجد بھی جانا سیکھو. زندہ باد زندہ باد. ٹھنڈیوں کے اندر سردی میں کپاتی میں مسجد بھی جانا سیکھو. ایک بات کہہ دوں, تقریر نہیں سنی تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم تقریر سننے کیوں نہ گئے, لیکن اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر پوچھے گا تو پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ابھی حضرت نے پوچھا کہ کون نماز پڑھ کے آیا, وہ گلے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. بھائیو اب تو بہت سارے مائک سنبھالنے والے بھی نماز کے بغیر آتے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال. ارے یہ مائک سنبھالنا بھی عبادت نہیں رہا اتنا, ماشاءاللہ یہ تو تجارت بن گیا. یہ فنکاروں کی جگہ ہو گئی, یہ فن ہو گیا, یہ بچوں کو پالنے کا سبب ہو گیا. حال یہ پورے پورے سفر میں نماز نہیں ہوگی. حال یہ نہ جلسہ کرنے والے نماز پڑھیں گے نہ مائک سنبھالنے والے, الا ماشاءاللہ. ان کو کون نماز پڑھا؟ اور سن لو مگر اچھی طرح سے سن لو, سنیو کان کھول کے سن لو. اگر یہ سمجھتے ہو کہ خلیفہ قطب المشائخ ہمیں جنت میں لے جائیں گے, یا قطب المشائخ جنت میں یا مخدوم اشرف جنت میں لے جائیں گے, یا غوث پاک جنت میں لے جائیں گے, یا غریب نواز جنت میں لے جائیں گے, یا اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے, یا امام حسین جنت میں لے جائیں گے, اگر یہ تمہارا خیال ہے تو سن لو, اعلیٰ حضرت غوث پاک غریب نواز مخدوم اشرف سارے ولی جنت میں لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں, لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو کوئی بھی ولی جنت میں لے گی. یہ میرا دعویٰ ہے. میں بے نمازی کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بھوت سوار ہے کہ فجر میں سوتے پڑے رہیں گے اور غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. غریب نواز جنت میں لے جائیں گے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. میرے جوانوں, ارے جب ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ناراض ہے, مجھے بتاؤ کہ غریب نواز اس سے راضی, غوث پاک اس سے راضی, مخدوم پاک ان سے راضی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, آقا فرماتے بے نمازی کو بھیک بھی مت دو. توجہ ہے, غور فرمائیں. اے میرے وفادار چالا کے اور ہجرت و نوا کے آنے والے جوانوں, اللہ کے رسول فرما رہے بے نمازیوں کو بھیک بھی مت دو, بے نمازیوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو, بے نمازیوں کو اپنے گھر میں مت بلایا کرو, اس کو جگہ مت دیا کرو, کیونکہ جہاں جہاں بے نمازی جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. بتائیے, اللہ کے رسول فرمائے, آقا فرماتے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی, ایسے مت بھائی آپ بٹھاتے ہو ان کو بیٹھنے جگہ کہاں, بارش ہو رہی ہے, یہ بیچارے بھیگنے سے ڈر کرتے کھڑے ہیں, کہاں بیٹھیں گے؟ آپ تھوڑا سا لحاظ کریں, ایک دوسرے کے لیے قربانی کچھ مت بولو, بس کوئی کچھ مت بولو. تھوڑی دیر میں بات کر رہا ہوں, بات تو کرنی بھی نہیں تھی لیکن بارش بھی ہو رہی ہے, دل چاہتا ہے, لیکن آپ اتنے جب جمان میں بیٹھے تو سوچ رہا ہوں کہ کچھ بات کرنی بھی چاہیے, لیکن کوئی کچھ نہ بولے, میری بات سنو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی, میں محمد اس سے بیزار ہوں. آقا کہنے میں اس سے حضور اتنے غصے میں ہے کہ آقا نے جان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا, اور جو نماز چھوڑ کے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بیزار ہوں. اور مزید کیا فرمایا, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی رحمت سے باہر کر دیا جاتا ہے, اللہ رحمت کی چادر اس سے ہٹا دیتا ہے. یہ بات بھی علماء کی اور بزرگوں کی موجودگی میں کہہ دوں, ارے جب اللہ نے تم سے رحمت کی چادر ہٹا دی تو کون سا تعویذ تمہاری روزی میں برکت لائے گا, مجھے بتاؤ.
تعویذ دینے والا زیادہ سے زیادہ بہت بڑا اس وقت ملے گا تو ولی ملے گا. ولی سے بڑا کوئی ملے گا اس دور میں؟ صحابی تو ہے نہیں, انبیاء تو دنیا سے ظاہری طور پہ کرنا چکے. زیادہ سے زیادہ بڑا بزرگ کون ملے گا؟ تعویذ والا. دعا دینے والا کون ملے گا؟ ولی ملے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی, توجہ سننا, اللہ ناراض ہو کر رحمت ہٹا دے تو ولی کا تعویذ آپ کی قسمت کیسے بنا سکتا؟ یہ جو دل و دماغ کے اندر کھپتا ہے, نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو تعویذ تقدیر سنوار دے گا. بھائیوں, ولی تو ولی ہے. نبیوں کی بھی یہ شان ہے, یہ شان کہ اللہ اگر نبی کو منع کر دے کہ تیرے بیٹے سے میں ناراض ہو گیا ہوں, اس کی مدد مت کرنا, تو نبی اپنے سگے بیٹے کی بھی مدد نہیں کرتے. ولی کیا؟ میں قرآن کے حوالے سے بات کروں. سنی حضرات کی بات سننے کے کم آتی ہے. ان کو تو یہ سننا ہے نا کہ جلسے میں آؤ تو فلاں بزرگوں کو دیکھو اور جنت میں جاؤ, اور فلاں کو دیکھو جنت, اور جن کا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ اللہ کے بندے ان کے چہرے دکھا کے جنت بانٹتے. اس لیے حق سننے آئے ہو تو سنو. اگر اللہ اپنے اولو نسل پیغمبر سے کہہ دے کہ تو اپنے بیٹے کی مدد مت کرنا, تو وہ نبی اپنے بیٹے کی بھی مدد نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے, قرآن اٹھا کے پڑھو, نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا سب کو کشتی میں بٹھا لینا, جو ایمان نہیں لایا اس کو مت بٹھانا. بھائیوں, چوہوں کو تک بٹھا لیا کشتی میں, اور بتاؤ سور کو تک بٹھا لیا کشتی میں, کتوں کو تک بٹھا لیا کشتی میں. لیکن یہ اللہ کی شان, اللہ نے کہہ دیا تیرے بیٹے کو مت بٹھانا. توجہ, اگر قرآن بھی مان لائے تو یہ قرآن کی تفسیر ہے. تھوڑا عبرت کی آنکھیں کھولو, عبرت کی آنکھوں سے سنو, عبرت کی آنکھوں سے دیکھو, عبرت کے کان سے سنو. اللہ فرما رہا ہے نوح تیرے بیٹے کو کشتی میں مت لینا. قرآن ہے, قرآن کی تفسیر. نوح کی علیہ السلام کی کشتی میں سب بیٹھ گئے, بنائی نوح علیہ السلام نے, تیار کی نوح علیہ السلام نے, سب کو لے گیا. سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے, نہیں لیا. اللہ سے عرض کی مولا اجازت دے دے, میرا بیٹا ہے نا. بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے, باپ تو باپ ہی ہوتا ہے, باپ کے جذبات ہوتے ہیں بیٹے کے لیے. نوح علیہ السلام نے کہا مولا میرا بیٹا ہے, اجازت دے لے لو. اللہ نے کہا نہیں لے سکتے, کیونکہ میں اس سے ناراض ہوں, نہیں لے سکتے. میرے بھائیوں تھوڑی توجہ, غور کرو, کیا تم نبی کے بیٹے ہو, نبی کی اولاد ہو؟ نبی کا سگا بیٹا کھڑا ہے باہر کشتی کے, اللہ کہہ رہے مت لینا. پھر نوح علیہ السلام نے پچھلی بار عرض کیا مولا میرا بیٹا ہے, اجازت دے دے میں لے لوں. اللہ نے کہا نوح اگر آپ اس کی سفارش کرو گے تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے تمہارا نام لکھا دوں. کوئی توجہ ہے آپ کی؟ ارے جب اللہ ناراض ہو تو نبی اپنے بیٹے کو منع کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار نہیں کر سکتے, تو جن سے اللہ ناراض ہو ولی لوگ ہاتھ پکڑ کے ان کا جنت میں کیسے لے جا سکتے؟ اس لیے خدا کے لیے توبہ کرو. جو مال کماتے ہو وہ یہی چھوڑ کے جانا ہے. ارے جو مال چھوڑ کے جانا ہے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے وہ مال کمانے کے لیے محنت کرتے ہو, اس مال کو کمانے کے لیے دلی تک جاتے ہو, کلکتہ تک جاتے ہو, بمبئی تک جاتے ہو, حتیٰ کہ سعودی اور دبئی تک جاتے ہو. اللہ اکبر, بیت الخلا تک صاف کرتے ہیں لوگ مال کمانے کے لیے. اور نادان انسان جو مال قبر میں نہیں جائے گا, جو مال آخرت میں کام نہیں آئے گا, اس کو کمانے کے لیے تو اتنا لمبا لمبا سفر کرتا ہے. اور جو نماز قبر میں تیرے ساتھ جانے والی ہے, جو نماز کفن میں تیرے ساتھ جانے والی ہے, جو نیک اعمال تیرے ساتھ جانے والے ہیں, میرے بھائی اس کے لیے تو 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتا. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی. اس لیے 10 منٹ کا ٹائم نکالو. پوری 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ کے ٹائم لگتے ہیں, پورا 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. اللہ
اللہ نے پوری زندگی دی, ایک ایک دن میں 24 گھنٹے دیے, پھر کیوں ٹائم نہیں نکالتے, پھر کیوں وقت نہیں نکالتے؟ بھائیو آپ کہتے ہو ٹائم نہیں ملتا, یہ جھوٹ ہے. اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں تو گیم کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے, فیس بک کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے, یوٹیوب کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, ارے سب کے ساتھ کے لیے ٹائم ملتا ہے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. اس لیے کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا, مضامین تو بہت سارے ذہن میں لے کر آیا تھا, لیکن موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو مسجد میں کھڑا رکھوں. اسی لیے آج اسی پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, کبھی آنا ہوگا تو آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن آج بتاؤ, عرس خلیفہ قطب المشائخ میں آنے والوں,